السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل وحید انفو NG میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لیلۃ القدر کی رات خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والو، جس گھر میں 25ویں، 27ویں اور 29ویں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی فرشتے رزق دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو ہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکل دیکھی جاتی ہے، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے تقدیر بدل کے تالے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی ذات چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ان تمام راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے اور نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا نبوی عمل لے کر آیا ہوں، آپ یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ نے 25ویں تاک رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور 29ویں کو بھی رات میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی بات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ نے 3 تاک راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، انشاءاللہ یہ عظمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانہ بھی مانگے گا تو رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 3 تاک راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 3 تاک راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ صورت اس عمل کو مت چھوڑنا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نطقہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے تو اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں تاکہ اور بھی دوست اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ چند منٹوں میں اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی رات میں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے بندے تیرے سامنے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو رمضان کے آخری عشرے کے صدقے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تجھ سے بخشش کی طلبگار ہیں، آج لیلۃ القدر کی رات میں بخش دے۔ رمضان آخری موقع دے رہا ہے، آج جس نے مانگا اس کو
کی بھی توبہ قبول فرما، جو نہ مانگ سکا اس کی بھی توبہ قبول فرما، پوری امت کی بخشش فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد اور بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تیرے منگتے ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تیرے فقیر ہیں، اے اللہ آج بادشاہی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ آپ توجہ کیجئے گا، اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وظیفے کا آغاز کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 پاک راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جو دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی 5 پاک راتوں کے لیلۃ القدر کی راتوں کے یہ خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر اس بندے پر لازم ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ نیا گھر مانگ لیں، آپ گاڑی مانگ لیں ہیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں ہیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آج لیلۃ القدر کی رات میں رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ آج تھوڑا نہ مانگے، آج وہ مانگے گا جو آپ کی عقل کو ناممکن کہتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگے گا، رب کی ذات اور غیبی فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ صرف چند منٹوں کا ہے، جس کو چاہے جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے جس حاجت کو بھی لے کر بیٹھے گا۔ پریشانی آپ کی کوئی بھی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، 2 بار اور 3 بار ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے لا حول ولا قوت کو پڑھنا ہے۔ رب کریم سے چاہا تو صرف 11 بار پڑھنے سے وہ رات جیسے 1000 مہینوں سے افضل کہا جاتا ہے، اسے برکت والی، عظمت والی، سعادت والی، نورانی رات کہا جاتا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات کو بھی کرنا ہے، 23ویں کو بھی کرنا ہے، 25، 27 اور 29 کو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ ہمیں 5 راتوں میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، رب کریم کو منائیں گے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اب رب کہتا ہے کہ تجھ سے راضی ہو
جاتے ہیں۔ ایک نئی زندگی دی ہے، اپنی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ مانگنا پڑے گا، نہ ٹھوکریں ہیں، ہر شے کامیابی کی طرف لے جا کر جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب سے علامات لینے کا وقت ہے۔ جب سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب کریم سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے، آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ قدر کا وظیفہ ہے۔ سورہ قدر میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ یہ آپ کو کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں بتا رہا، میں رمضان کی 5 طاق راتوں کے وہ خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند ہے، مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کے فضائل و برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو عمل بتا رہا ہوں ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر کسی کو سورہ قدر زبانی آتی ہے، اگر نہیں آتی تو میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ ان طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت شرمندگی ہی کے آنسو بہاتا ہے، اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت شرمندگی سے مانگی، توبہ قبول ہو چکی ہیں، اب دنیا اور آخرت صبر چکی اور اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر اس کی اہمیت فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ غور کی بات ہے، توجہ کیجئے گا، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میں نے تو رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کر دیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے، انشاءاللہ جو مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، تو توجہ کیجئے گا کہ بڑی گہری بات ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک نیکی 70 نیکیوں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں سونے قدر پڑھنے والے کو اس رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیجئے، یہ سورۃ قدر 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزار کروڑ روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس میں 25ویں، 27ویں، 29ویں کی رات میں آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے صرف طریقے سے لازمی کرنی ہے۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کر بیٹھنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں یہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات میں 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنا شروع کرے گا تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے، اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو مانگتے چلے جاؤ گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی حاجات کو انشاءاللہ پورا کرتے چلے جائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کی طرف سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ پوری سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خدا اور میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال کر لیجئے گا۔ سورہ قدر 10 بار پڑھنے ہیں، اور سورہ قدر کا مکمل ہونے سے پہلے آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، یا
آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب کوئی گزر گیا تو سمجھ لیجئے فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اور یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جو 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر لیلۃ القدر کی رات کو بتائی گئے طریقے سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بعد یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو میں نے آج آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک نکتہ بتایا، پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو عمل کا طریقہ نہیں آتا، آج ہر فرشتے ہر شے بتا دی ہے۔ اب خوشی قسمت اور بندہ جو 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، دعائیں انشاءاللہ اس کی قبول ہو جائے گی اور حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور آج کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 کام کیجئے گا، کیونکہ اب آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں فرشتے انشاءاللہ آپ کے رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح پر دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے وظیفے رب کو منانے کے لیے پڑھا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشانے کے لیے، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کروائے ہیں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کر لیا اور رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے ہیں دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگے گا، وہ رب کی ذات دینے والی قادر ہے اور نہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا جائے تو پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا، تو تمام پریشانی ختم اور دعائیں قبول ہو چکی، تو اب شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ رب کا شکر ادا کرنے والے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہو چکے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو اب آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ نے بات کرے گا، دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکے رب کا شکر ادا کیجئے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکت و رحمت و عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 عمل جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے پانا چاہتے ہیں، دنیا کی رب کے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو رب لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال ضرور، صرف 3 اعمال ہی کر لو، لیلۃ القدر کی رات میں کافی ہیں۔ یہ 3 اعمال ہی لیلۃ القدر کی رات کے خزانے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو مستند اور جامع اعمال ہیں جو اللہ والے کیا کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ نے یہ 3 اعمال کیجئے گا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، عمل مکمل ہو چکا، آخر میں آپ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے ہیں کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی، آپ ضد کر کے مانگیں گا، جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے ملے گا۔
جیسا مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں الہی میں قبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔